سامعین، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اور بہت زیادہ محبت اور پیار سے نوازا ہے۔ قرآن مجید کو آپ اور ہم سب پڑھیں اور جب تلاوت کریں تو دل سے کریں اور اس کی معانی اور مفاہیم کو خود سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے اندر جو چھپے ہوئے معانی ہیں، مطالب ہیں، اور جو محبت اور پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اس کا احساس بھرپور طریقے سے آپ اپنے دل کے ساتھ کر سکیں۔ تھوڑی مشقت طلب کام ہے، عربی زبان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تو محنت کرنی پڑے گی۔ جس طرح کہ کوئی خط کسی محبت کرنے والے کا موصول ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خط ہم خود پڑھے لکھے ہوں، سمجھدار ہوں اور بڑے پیار سے کسی اچھی جگہ پر تنہائی میں بیٹھ کر اس خط کو خود پڑھیں؟ ایک یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ ہم اتنے سمجھدار نہیں، اتنے پڑھے لکھے نہیں، تو مجبوراً ہم کسی اور کو دیں اور وہ ترجمان بن کر وہ خط پڑھ کر ہمیں سنائے۔ آپ لوگ ان دونوں کیفیتوں کو اپنے دل اور دماغ میں بیک وقت لائیں اور پھر اس کے اثرات کو خود محسوس کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو انعام اور اکرام اور احسانات کیے ہیں وہ اپنے قرآن مجید میں ہر جگہ اس نے بیان فرمائے۔ مختصر سا ٹائم، ایک جو خاص چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دیکھو میرے پیارے بندو، اے انسانو، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم سے پوچھ رہا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے۔ علم، آپ کو پتہ ہے کہ علم پہچان کا نام ہے، علم جو انسان کے دل و دماغ کو روشن کرتا ہے، علم جو انسان کو کائنات کے راز جاننے کی لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے، اندھیروں کو دور کر کے انکشافات سامنے لے آتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو تم بتاؤ، وہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ابھی ہم اس کیفیت کا ذکر کر رہے تھے کہ خط ملا ہے محبوب کا، پیارے دوست کا، ہم خود پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اتنی سمجھدار، اتنے نہیں، علم نہیں، کسی اور سے پڑھوا رہے ہیں۔ تو ہم سے پوچھ رہا ہے کہ جو علم رکھنے والا ہے اور جو علم نہیں رکھتا وہ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان موجود ہے کہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ علم رکھنے والا وہ اپنے آپ کو بھی سمجھ سکتا ہے، اپنی خامیوں کو بھی جان سکتا ہے، اپنی خوبیوں کو بھی پرکھ سکتا ہے، اور پھر اس دنیا میں جو تخلیقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کے راز کو بھی جان سکتا ہے، ان کے بندوں کو بھی وہ خوش کر سکتا ہے، ان کے دلوں میں بھی سکون پیدا کر سکتا ہے، ان کی موجودگی سے ان کی مخلوق کو فائدہ ہو سکتا ہے، نفع مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں انعام اور ودیعت فرمائی ہیں، تقسیم کی ہیں، تو ان میں سے ایک علم بھی ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، کوئی بھی کسی نہ کسی فن اور ہنر اور ہوشیاری یا کسی چیز کا ضرور علم بردار ہوگا، حامل ہوگا۔ کسی کے پاس پیسے ہوں گے، کسی کے پاس ہنر ہوگا، کسی کے پاس ذہانت ہوگی، کسی کے پاس طاقت ہوگی، یعنی کوئی بھی شخص خالی نہیں ہے۔ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر کسیرا بہر کارے ساختند،
ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو تقسیم وہ ہنر اور فن اور صلاحیتیں تو مل گئیں، لیکن ایک جامع چیز ہے جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اس کی وراثت کو اللہ تعالیٰ نے یوں چھوڑ دیا ہے کہ کوئی ہے میدان، کوئی بہادر، کوئی پہلوان لہے میں اترے میدان میں اور اس چیز کو حاصل کرے. اس کے لیے دیکھیں، اس کے لیے کوئی طریقہ کار بھی الگ رکھ دیے. وہ چیز علم ہے. وہ علم محنت کے بغیر نہیں ملتا. ہمیں علم اپنے باپ سے وراثت میں نہیں ملتا. علم ہمیں کسی دوست کی طرف سے تحفے میں نہیں ملتا. اس کے لیے ہمیں جان جلانا پڑتی ہے. اور سعدی کے کہنے کے مطابق از پہ علم ہم چو شمع باید گداخت. سعدی کہتا ہے کہ علم پہ کی پیچھے ایک شمع جو موم بتی ہے، جب جلتی ہے تو وہ پگھلتی جاتی ہے، اس کا وجود کم ہوتا چلا جاتا ہے. وہ سعدی کہتا ہے کہ علم کے پیچھے اپنے آپ کو اس طرح پگھلاؤ، تو جب علم آپ کو مل جائے گا تو پھر آپ خدا کے دوست بن جائیں گے. یہاں بھی ہم اسی علم کی تلاش میں آئے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں خدا کی تقسیم پر راضی ہوں. خدا نے جاہلوں کو دولت دے دی ہے. ان کا ارشاد ہے جاہلوں کو دولت دے دی ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم بل الجہال مالو. ہمیں علم دے دیا ہے اور جاہلوں کو پیسے دے دیے. وہ حالانکہ ہم میں سے اکثر لوگ، ہم سب پیسوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں اور ان کی ہمیں زیادہ جستجو ہوتی ہے. اس کو پا کر خوش ہوتے ہیں. اگر 10,000 بھی مل جائیں تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا کہ بھائی 10,000. لیکن حضرت شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں کہ مجھے مال نہیں ملا لیکن علم ملا ہے. پھر کیوں؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبُ. جو مال اور دولت اور پیسے ہیں ایک دن فنا ہو جائیں گے. دیکھ رہے ہیں ایک سیٹ ہے، آج سیٹ ہے، کل وہ بیچارہ جیب خالی، وہ بیچارہ در در پر وہ قرضے مانگتا پھرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مال اور ملکیت ان کے ارشاد کے مطابق فانی ہو جائے گا، لیکن جو علم مجھے ملا ہے وہ کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. مجھ سے دولت چھین سکتا ہے، میرا گھر چھین سکتا ہے، ہر جو بھی دنیاوی چیز وہ مجھ سے چھین سکتا ہے، لیکن علم تو میرے دل میں بستا ہے، علم تو میرے دماغ میں بستا ہے. وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. تو دوستو، آج کے دن آئیے ہم یہ عزم کریں. علم تو یہ طریقت میں بھی ہے. وہ صحبت میں ہم بیٹھ کر وہ علم سیکھتے ہیں، اور علم پانے والا جو ہے اس کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے. اس کے نشست و برخاست میں فرق آ جاتا ہے، اس میں بردباری آ جاتی ہے، اس میں برداشت آ جاتی ہے، اس میں تواضع آ جاتا ہے، انکساری آ جاتی ہے. جس علم کے پیچھے یہ چیزیں پیدا نہ ہوں تو وہ علم نہیں ہے، وہ جہل ہے. وہ کوئی کتنا بھی سمجھے کہ میں بڑا علامہ ہوں اور بہت بڑے مقام پر فائز ہوں، اس میں انکسار نہیں، تواضع نہیں، شفقت اور رحم دلی نہیں، عفو اور درگزر نہیں، لوگوں کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ نہیں. وہ کتنا بھی علم حاصل کر لے وہ جاہل ہے. جو ہم نے سیکھا ہے، ہو سکتا ہے عاجز غلط ہو، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ جاہل ہے. علم جس کے پاس ہوگا اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر انکسار ہوگا، تواضع. جس طرح ایک شاخ ہوتی ہے، سعدی کہتا ہے اس میں کوئی پھل نہیں لگتا تو یوں کھڑی رہتی ہے. اسی درخت کی شاخ میں جب پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جھکنا شروع ہو جاتی ہے، اور جتنا پھل بڑھتا جائے گا وہ جھکتی. آپ نے درختوں کو دیکھا ہوگا، وہ اتنے زیادہ ان میں پھل لگتے ہیں کہ ان کی شاخیں زمین پر آ جاتی ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں درخت. وہ جب پھل ان سے توڑ لیے جاتے ہیں پھر وہ شاخیں اونچی ہو جاتی ہیں. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ علم بھی ہو اس کے پاس اور اس میں انکسار نہ ہو؟ یہ تو عجیب معاملہ ہے. تو اس لیے دوستو، علم سے ہمیں پیار کرنا ہے، اپنے اولاد کو علم سے بہرمند کرنا ہے، اور اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو تعلیم دینی ہے. آج کی اس محفل کو دوستوں نے میری والدہ محترمہ کی طرف منسوب کیا ہے.
میں آپ سب احباب کا مشکور ہوں کہ آپ اس موقع پر تشریف لائے اور ان کے لیے آپ نے ختم شریف پڑھا۔ تو عاجز چاہے گا کہ آپ آج کے دن جب واپس جائیں بیٹوں کو تو پیار دیں، لیکن میری والدہ کی نسبت سے اپنے بیٹیوں کو زیادہ پیار دے دیجیے گا، کیونکہ آج کا دن کچھ ایسا ہے، اور ان کو زیادہ پیار دے دیجیے گا، اور جو آپ تعلیم اور تربیت بیٹوں کو دینا چاہ رہے ہیں وہی بیٹیوں کو بھی دیتے چلے جائیں، اور ان کو بھی کسی بھی مشکل سے مشکل صورتحال میں، تکلیف دہ صورتحال میں، بہت بڑے چیلنجز سامنے آئیں گے، رکاوٹیں آئیں گی، آ سکتی ہیں، لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹانا ہے کہ میں اب پڑھا رہا تھا اب میں نہیں پڑھاتا، تو یہ کبھی بھی ہمیں روا نہیں ہے۔ یا تو اے پاسے اصلوں آوی نہا جے آیا ہی تو ڈیہوں ڈیہں وکھڑی ودھا، یا تو آتے نہیں، دوستی گانٹتے نہیں، تعلق پیدا نہ کرتے۔ اب تعلق پیدا کیا ہے تو اپنی اولاد کو تعلیم دلوانی ہے، بیٹے اور بیٹیوں کو کیسی بھی نامساعد ترین حالات آ جائیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ یہی ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو ہم اپنی اولاد کو دے کر جائیں گے۔ اور دیکھو ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے تخلیق فرمایا ہے، جس طرح کہ وہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ پھر وہ جو اس نے آیت کریمہ فرمائی کہ اگر کوئی برتری کسی کی ثابت ہوگی اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ علم کی وجہ سے ہوگی، یعنی جس کا علم ہے وہ میرے زیادہ قریب ہوگا، اور جو اللہ کے قریب ہوگا اس میں انکسار ہوگی، تواضع ہوگا، محبت ہوگی، نرم خوئی ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات مبارکوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح آپ اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، دوست تو دوست، دشمنوں کے ساتھ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، جو آپ کے دشمن ہوتے تھے ان کو بھی عزت سے نوازتے تھے، جو آپ کے شان میں بے ادبی گستاخی کرتے تھے ان کو بھی دعائیں دیتے تھے۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے نبی کا جو طریقہ ہے، طریقہ زندگی ہے، کہ آپ کے لیے اچھا مثال نہیں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے، اس سے بہتر اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ دشمن آپ کے سامنے آ گئے اور جب انہوں نے آپ کے خدمت میں حاضری دی تو ان کو بے دریغ آپ نے معاف کر دیا، ان کو سینے سے لگایا، ان کو شفقتیں اور محبتیں دی۔ تو یہ مساوات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قائم فرمائی تھی، یاد کریں اس موقع پر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں تشریف لے کر جا رہے تھے، تو آپ اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے تھے، جو آپ تاریخ میں پڑھ کر دیکھیے گا، جو روایتیں ہم نے سنی ہیں اور پڑھی بھی ہیں، آپ کا غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہاں جو موجود تھے بیت المقدس پر عیسائی حضرات، انہوں نے یہ سمجھا کہ جو خلیفہ ہے وہ تو اونٹ پر ہوگا، تو وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ غلام نے ان کو بتایا کہ میں خلیفہ نہیں، خلیفۃ المسلمین نہیں ہوں، جو نکیل دے کر جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفۃ المسلمین۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ اتنا علم، اتنا فضیلت، اتنا شرف اور شان، انکسار دیکھیں جو اپنے غلام کے ساتھ آپ نے ایک بنایا تھا طریقہ کہ بھئی ایک منزل آپ اونٹ پر بیٹھیں گے، ایک منزل میں بیٹھوں گا۔ جب بیت المقدس پہنچنے والے تھے تو اس وقت آپ کی نکیل تھامنے کی باری تھی تو وہ کرتے ہی رہے۔ تو یہ ہمارے لیے وہ مثالیں ہیں جو ہم طریقت ذکر مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھو ہم آپس میں مل جل کر رہتے ہیں ایک جماعت کی صورت میں، اس لیے کہ جب کوئی مل جل کر رہتے ہیں نا، وہ آپس میں ہاتھ تھام کر رہتے ہیں، ایک جماعت کے فرد بن کر رہتے ہیں، کوئی بھی طوفان آ جائے، وہ طوفان تو بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ دیتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کو گرا دیتا ہے، اڑا کے لے جاتا ہے۔ کوئی بھی طوفان آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، مشکل آئے، ولر کیو وطن پرت نچنن پانمی، وہ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کا رشتہ توڑتے ہی نہیں۔ بٹائی صاحب فرما رہے وہ ایک دوسرے سے پیار کا رشتہ توڑتے ہی نہیں۔
पशु पक्षी अड़न माणो आ मेट घड़ो, इन परिंदों में देखें कि लोगों से बढ़कर प्यार है। तो हम एक दूसरे का हाथ थाम कर रखते हैं कि अगर तूफान भी आए जो हमें तितर बितर करने के लिए, एक को इस तरफ ले जाए, दूसरे को उस तरफ ले जाए, किसी को छत पर ले जाए, किसी को बरपट बयाबान में ले जाए, हम एक दूसरे का हाथ थाम कर रखेंगे कि जहाँ भी जाएं एक साथ हों, करीब हों। कहते हैं कि एक शिकारी था, उसने बहुत बड़ा एक सयाद जो शिकारियों को पकड़ने के लिए वो एक जाल बिछाते हैं, बड़ा जाल बिछाया। तो उसमें बेशुमार कबूतर या कोई तीतर वो आकर दाना चुगने लगे। तो अचानक उसने खींचा तो वो सारे अंदर आ गए। तो एक दूसरे से कहने लगे कि भाई हम फंस गए हैं, लेकिन शुक्र करो, वो आपस में कहने लगे कि हम अकेले नहीं हैं, हम बहुत सारे हैं, चलो मिलकर उड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो सब एक साथ, वो परिंदे उस जाल के अंदर फड़फड़ाने लगे। एक तमसील है, जब फड़फड़ाए मिलकर तो वो जाल उनके साथ हवा में उड़ने लगा, वो फिजाओं में चले गए, वो शिकारी के उस दाम से बच गए। यदुल्लाह अलल जमात, अल्लाह का हाथ जमात पर होता है। तो जब आए हैं तो फिर अपने हाथ को मजबूती से पकड़ कर रखें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ है। तूफ़ान आएंगे, चैलेंजेस आएंगी, मुश्किलात आएंगी, हम साथ रहेंगे। इससे बढ़कर और कोई हमारी कामयाबी नहीं हो सकती। सुबह पंजाब के दोस्तों का अहवाल सुनकर ज़ोन 2 बेहद मुसरत हुई कि उन्होंने अपने प्रोग्रामों की तफसीलात बताईं, और जो उन्होंने मरकज़ के मदरसा और मरकज़ के हवाले से खिदमात किए वो तफसीलात बताईं, वो काबिल तारीफ़ काम है। और इसी तरह बलूचिस्तान के दोस्तों ने अपने मसाई से हमें वाकिफ़ किया, उनकी कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। फिर उर्स शरीफ आ रहा है, तो आप दोस्तों को दावत है कि आप ज़रूर अपने अपने इलाकों में कोशिश करें और मुअस्सर तरीके से तबलीग के काम को आगे बढ़ाएं। वफूद भी मुतहरिक हो जाएं, खुलफा भी मुतहरिक हो जाएं, उलमा भी, और उर्वाए तलबा जमात के अराकीन। उर्वाए तलबा जमात के नौजवान सदर ने अपनी रिपोर्ट सुनाई, सुनकर बेहद मुसरत हुई। ये वक्त कलील है, तो मज़ीद तफसीलात किसी और मौके पर। आप सब के आने का बहुत शुक्रिया। और ज़िक्र की दावत है कि यहाँ दिल है, तवज्जो रखें कि दिल ज़िक्र कर रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। ये खफ़ी ज़िक्र है, ये ज़िक्र करते रहें, इसी से कामयाबी होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जो ख़त्म शरीफ पढ़ा है वो सवाब हवाले किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिही।